مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہمارا گھر ہے یا لوگوں کا، جہاں ہماری مرضی کم چلتی ہے اور لوگوں کی زیادہ۔ ہر کام میں لوگوں کا کہا زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ فکر ہوتی ہے کہ کہیں لوگ باتیں نہ بنائیں۔ بہت چپ رہ لیا ہم نے اماں، مگر اب نہیں۔ کب تک ہاتھ پر ہاتھ دھرے ہم لوگوں کا منہ دیکھیں؟ ارے بس کر دے شمی، بس کر دے، میرا سر مت کھا۔ تیری یہی باتیں سن سن کر میرے سر میں درد رہنے لگا ہے۔ تو کیا کم تھی؟ اب چھوٹی تینوں بھی تیرے پیروں پر پیر رکھ رہی ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے تجھے، یہ گلفشانیاں اپنے باپ کے سامنے مت کر دینا۔ وہ تو پہلے ہی لوگوں کی باتیں سن سن کر تنگ آ گیا ہے۔ ویسے میں دیکھ رہی ہوں تیری یہ زبان درازی کے دورے بڑھتے جا رہے ہیں۔ بہت لمبی ہو گئی ہے تیری زبان۔ ٹھیک ہے اماں، اب میں تم سے کوئی بات نہیں کروں گی۔ اب ساری باتیں ابا سے ہی کروں گی۔ آخر ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم کیوں ذلیل ہوں؟ جس کا دل کرتا ہے چند روپوں کے لیے بے عزت کر کے چلا جاتا ہے۔ شمی دھپ دھپ کرتی چلی گئی۔ دیہات کے عام گھروں کی طرح یہ بھی ایک پرانا بوسیدہ عورتوں سے بھرا گھر تھا، جہاں کھانے والے بہت زیادہ اور کمانے والا صرف ایک ہوتا ہے، جہاں سارے گھر کا بوجھ صرف 2 کندھوں پر ہوتا ہے۔ وہ شام کو کچھ کھانے کو لے آئے گا تو ٹھیک، ورنہ سارے بھوکے پیٹ صبر و شکر کر کے سو جاتے ہیں۔ وہاں حالات اور بھی دگرگوں ہوتے ہیں، جہاں صرف بیٹیاں ہوں۔ یہاں بھی کمانے والا صرف ایک تھا اور کمانے والی 7 بیٹیاں، بیوی اور ایک ڈھلتی عمر کی بہن۔ ایسے حالات میں جب آگے کوئی امید کا دیا نہ ہو تو بڑھاپا جلدی پنجے گاڑ لیتا ہے۔ اسلم خود بھی ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور 5 بہنیں۔ بہنوں کو باپ کے ساتھ مل کر بیاہتے بیاہتے خود اپنے سارے ارمان سلا بیٹھا، پھر بھی ایک دہلیز پر بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو گئی۔ خود بیٹے کے انتظار میں بیٹیوں سے گھر بھر لیا، مگر جو چیز مقدر میں نہ ہو وہ کہاں ملتی ہے۔ بڑی تو شادی کی عمر کو پہنچ چکی تھی، مگر اپنی اتنی گنجائش نہ تھی کہ بیاہ سکتا، اور ویسے بھی جہاں جہیز کے نام پر کچھ ملنے کی امید نہ ہو وہاں سے سبھی آنکھ بچا کر نکلتے ہیں۔ باقی 4 بھی یوں دنوں میں سر نکالتی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے ان کے قد بڑھ رہے تھے ویسے ویسے اسلم کی کمر جھکتی جا رہی تھی۔ اب تو چند قدم چلتا تو سانس پھولنے لگتی۔ یہ تو خدا کا شکر تھا کہ پرکھوں نے تھوڑی سی زمین چھوڑی تھی، جس سے سال بعد کچھ نہ کچھ فصل آ ہی جاتی۔ باقی سال کے دن کہیں نہ کہیں مزدوری مل جاتی۔ 2 ٹائم نہ سہی، 1 ٹائم سب گھر والے کھانا کھا ہی لیتے، آدھا پیٹ ہی سہی۔ پر اب تو اینٹیں اٹھانا، گارا پکڑانا یا پھر چلچلاتی دھوپ میں سیمنٹ کے تھیلے پکڑانا بہت مشکل لگتا تھا۔ اے نمی ذرا ادھر آ۔ جی اماں۔ یہ دوسری نمبر والی تھی، شمی سے چھوٹی۔ جا دیکھ آٹے کے کنستر میں آٹا ہے، وہ نکال لا، تیرا باپ آتا ہی ہوگا۔ اماں کنستر تو خالی ہے، بس یہی نکلا ہے۔ کچھ دیر بعد نمی منہ لٹکائے واپس آئی۔ اچھا تو اسے گوندھ، میں بھائی رمزو کے گھر سے تھوڑا اور لے آتی ہوں۔ رہنے دے اماں، انہوں نے ٹکا سا جواب دے دینا ہے۔ اچھا چل، بہن آمنہ سے پوچھتی ہوں۔ اماں امید کا دامن چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اماں ان کا بھی آپ کو اچھی طرح پتا ہے، دیکھ کر ہی دروازہ بند کر لیتی ہیں۔ رہنے دیں، ہم اسی میں گزارا کر لیں گے، ہو سکتا ہے آج ابا کو کچھ پیسے مل جائیں۔ نمی نے جواب دیا۔ ارے نمی، یہ تو صرف 4 روٹیاں ہیں اور کھانے والے 10۔ اماں کے دل کو کچھ ہوا، پھر وہی ہوا جو اکثر اس گھر میں ہوتا تھا۔ 1 روٹی ابا کو دی، باقی 3 میں سے سب گھر والوں نے چند لقمے لے کر پیٹ کا جلتا چولہا ہلکا کیا۔ مگر شمی کے حلق سے تو چلنے والے بھی نہیں اتر رہے تھے۔ بغیر سالن کے سوکھی روٹی پانی کے ساتھ جاتی بھی تو کیسے؟ اوپر سے آج صبح یہ خالہ فاطمہ نے ہنگامہ برپا کیا تھا۔ چند 100 روپے ہی تھے جن کے لیے وہ اماں کو اتنا بے عزت کر گئی تھیں۔ اماں چھوڑ ان کے اگلے پچھلے کسی کو نہیں بخشا تھا۔ بس اس نے آج ابا سے وہ بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا جو وہ کئی دنوں سے سوچ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اپنی چارپائی سے اٹھ کر ابا کے پاس آ گئی۔ ابا سو گئے کیا؟ اس نے پوچھا۔ نہیں پتر، کیا بات ہے، بیٹھ جا۔ شمی کچھ دیر بغیر کچھ بولے بیٹھی رہی۔ ابا تو ویسے ہی اتنا کم بولتے تھے جیسے اس پر بھی خرچ آتا ہے۔ آخر ہمت کر کے بولی، ابا ایک بات تو بتا، ہم کب تک یوں ہی سسک کر مرتے رہیں گے؟ بتا آخر کب تک؟ اس کی آواز بھر آ گئی۔ میری دھی بتا، اس کے علاوہ ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ ہم جیسوں کے لیکھ میں رب سونے نے یہی لکھ دیا ہوتا ہے۔ ابا نے شمی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کیا ابا آپ سارا قصور نصیبوں کو دیتے ہوں؟ ہم اپاہج تو نہیں ہیں۔ شمی پھر بولی، پر کر بھی کیا سکتے ہیں؟ میں جتنے جوگا ہوں سب کر لیتا ہوں، پر اس سے زیادہ کی ہمت نہیں ہے۔ ابا نے نظر چرائی۔ ابا بس، اب بہت ہو گیا ہے، نہیں ترسا جاتا ایک ایک لقمے کے لیے، اور نہ ہی اب یہ چند روپوں کے لیے بے عزت ہوا جاتا ہے۔ شمی نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا،
صبر کر میری دھی، صبر، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ابا نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ابا، آپ ہمیشہ صبر کی تلقین کرنا، ہمت نہ کرنے دینا، اللہ تو ہمت کرنے والوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ابا، ہم ساتھ ہیں، سارا دن فارغ گھر میں رہتی ہیں، اگر تیرے ساتھ کھیتوں میں جائیں تو سارے کام چند منٹوں میں ہو جائیں۔ اور بس شمی، بس کر، لوگ کیا کہیں گے کہ اسلم نے بیٹیوں کی کمائی کھانی شروع کر دی ہے؟ ابھی میں زندہ ہوں۔ ابا کی آواز میں غصہ تھا، پر آج شمی بھی سر پر کفن باندھ کر نکلی تھی، کیوں چپ رہتی؟ کب تک زندہ رہیں گے ابا؟ آپ نے کبھی سوچا ہے اس کے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ جہیز کے بغیر کوئی بہانے نہیں آئے گا ہمیں، پھوپھی کی طرح یہیں بیٹھی بوڑھی ہو جائیں گی۔ چپ ہو جا شمی، نہ جانے اماں کب آئیں، باپ کے آگے زبان چلاتی ہے، لوگ کیا کہیں گے، یہ تربیت کی ہے تم لوگوں کی میں نے؟ بس کر دے اماں، خدا کے لیے اماں، بس کر دے، لوگوں کی باتیں سن سن کر ہم اس نوبت کو پہنچے ہیں۔ بتا مجھے اماں، جب پھوپھی اپنی جوانی جہیز نہ ہونے کی وجہ سے یہاں گزار رہی تھی تو کیا کیا لوگوں نے؟ کسی نے اتنی ہمت نہ کی کہ چند جوڑوں میں بیاہ کر لے جائے؟ جب دادا مرا، کیسے ابا نے ایک ایک سے بھیک کی طرح ادھار مانگا تھا کفن کے لیے، پر کسی نے نہیں دیا۔ ان کے خیال میں ادھار مرنے والے نے چکانا تھا۔ کیسے کھڑے پیر ابا نے گھر کے برتن تک بیچ دیے تھے تاکہ باپ کو کفن نصیب ہو سکے۔ تب بھی ان لوگوں نے کہا تو بہت کچھ تھا، مگر کیا کچھ نہیں تھا۔ دادی کا آخری وقت بھی یاد ہوگا، کیسے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مری تھی۔ دوائی تو دور کی بات، بیچاری کو زندگی کے آخری دنوں میں بھی کبھی پیٹ بھر کھانا نہیں ملا تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے اماں، دادی بیماری سے نہیں بھوک سے مری تھی۔ جب ہر رات ہمارے گھر کا چولہا ٹھنڈا ہوتا ہے تو کھانا تو کوئی نہیں دے کر جاتا۔ بس ابا، کل سے ہم تیرے ساتھ کھیتوں میں جائیں گی، کر لیں باتیں جتنی لوگوں نے کرنی ہے۔ شمی نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، کل آئے گی تو دیکھیں گے، رب خیر کا دن چاڑھے۔ ابا نے دکھ بھری سانس خارج کی۔ شمی کے لیے تو اتنی حوصلہ افزائی ہی کافی تھی۔ وہ جلدی سے باقیوں کو یہ خبر سنانے کے لیے نکلی۔ نہ کیا مطلب ہے تیرا اسلم؟ اب گھر کی عورتیں باہر کھیتوں میں کام کریں گی؟ کیا اتنا برا وقت آ گیا ہے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اماں نے حیرت سے کہا۔ ہاں تو ٹھیک کہتی ہے نیک بخت، لوگ جو بھی کہیں، وقت تو بہت ہی برا آ گیا ہے، سچ میں بہت برا آ گیا ہے۔ ابا نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ پر اسلم، اماں نے بات کرنے کے لیے منہ کھولا، مگر ابا نے بات درمیان میں کاٹ دی اور کہنے لگے، تو ہی بتا، یہ جو کچھ شمی کہہ کر گئی ہے کیا اس میں کچھ جھوٹ ہے؟ کب تک ہماری پیڑیاں یوں ذلیل و خوار ہوتی رہیں گی؟ تو نے سنا ہوگا کہ جب پیٹ کا پاپی کسی طرح نہ بھرے تو مردار کھانے کی بھی اجازت ہے۔ بیٹیوں کی کمائی اس مردار سے تو بہتر ہے، جو ہو سکتا ہے اگلے چند سالوں میں کھانی پڑ جائے۔ بس پھر ابا چپ ہو گئے۔ اماں دیکھتی رہیں کہیں کوئی اور بات کرے، مگر وہ چپ رہے۔ آخر اماں اٹھ کر اپنی چارپائی پر آ گئیں۔ دونوں اپنی اپنی جگہ چپ تھے، مگر ذہنوں اور دلوں میں ایک ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا، خوف کا سمندر، ایسا خوف جس نے نسلوں کو تباہ کر دیا تھا، عمریں کھا گیا تھا، جو اپنوں کو دیمک لگا گیا تھا، پر اتنا بھوکا تھا کہ اس کا پیٹ پھر بھی نہ بھرا تھا، اور وہ تھا کہ لوگوں کی باتوں کا خوف۔ پر نہیں، کبھی نہ کبھی تو اس خوف کو ختم ہونا تھا، اور کسی اور نے نہیں کرنا تھا، انہوں نے خود کرنا تھا۔ بس اب وہ وقت آ گیا تھا۔ اگلی صبح بڑی حیران کن تھی۔ ابا نے خود شمی کو جگایا اور کہا، تیاری کر لو جلدی سے، ابھی نکلنا ہے کھیتوں کے لیے۔ کچھ دیر تو شمی حیرت سے ابا کو دیکھے گئی، پر پھر یقین آ گیا کہ یہ برا خواب نہیں ہے۔ چاروں بڑی جو قد میں برابر ہی تھیں، ابا کے ساتھ ہی منہ اندھیرے گھر سے نکلیں۔ ابھی کہیں کہیں تارے ٹمٹما رہے تھے جب وہ کھیتوں میں پہنچ گئیں اور کام کرنے لگی۔ جب صبح کی روشنی پھیلی تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ چار عورتیں ایک مرد کے ساتھ کھیتوں میں کام کر رہی ہیں۔ یہ سرسوں کا موسم تھا، اتنی کٹائی ابا بیچارے 5 دن بھی نہ کر سکتے تھے جتنی انہوں نے 1 دن میں کر دی۔ لوگوں نے اس پر بہت باتیں کی، عورتوں نے گھر آ آ کر اماں کو تانے مارے، مردوں نے راستہ روک روک کر ابا کو ذلیل کیا، مگر انہوں نے اپنے کان بند کر لیے تھے۔ اپنی فصل ہی کتنی تھی جو کاٹنے میں ٹائم لگتا، پھر وہی حال، وہی غیر یقینی مستقبل۔ پر اس سب سے ایک فائدہ ہوا، ابا اور اماں میں تھوڑا بہت اعتماد ضرور آ گیا۔ ابا کا کچھ حوصلہ اور بڑھا تو اس نے آس پاس کے زمینداروں سے کاٹنے کے لیے سرسوں کے کھیت لے لیے۔ چونکہ اب کھیت اپنے نہ تھے تو یہ لوگ تب جاتے جب لوگ اپنے گھروں میں واپس آ جاتے۔ اپریل کی گرم دھوپ میں یہ لوگ 12 سے 3 بجے تک فصل کاٹتی، دوسرا ٹائم مغرب کے بعد شروع ہوتا۔ وہ تب تک لگی رہتی جب تک ہمت جواب نہ دے جاتی۔ ہاں، چاندنی راتوں میں ماحول بڑا خوشگوار ہوتا۔ 1 ایکڑ کے انہوں نے 5,000 روپے لیے تھے۔ بڑی بھاگ دوڑ کے بعد 10 ایکڑ کاٹے تھے، یوں ان کے ہاتھ 50,000 آئے تھے۔ اس کے بعد گندم کا سیزن بھی انہوں نے خوب ڈٹ کر لگایا۔
نہ صرف بھڑولے بھر گئے بلکہ کافی مقدار میں اور بھی گندم جمع ہو گئی۔ اب ان کے گھر میں 2 وقت تازہ کھانا بنتا، پھوپھی کی دوائی ٹائم پر آ جاتی، ایک دوسرے کی اترن کی بجائے سب کے لیے نئے کپڑے آئے۔ اگلا مرحلہ کپاس کی بوائی کا تھا۔ سب لوگ اسی میں مصروف تھے، مگر انہوں نے کپاس نہ بوئی۔ ایک تو ان کی زمین کم تھی، دوسرا اس پر خرچ بہت آتا تھا، تیسرا اکثر ایسا ہوتا تھا جیسے ہی فصل پر پھول لگنے لگتے کوئی نئی قسم کی بیماری آ جاتی جو سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دیتی۔ بہت سوچ بچار کے بعد انہوں نے سبزیاں اگانے کا سوچا۔ اس پر محنت تو پہلے سے زیادہ کرنی پڑی، مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ سبزیوں سے انہیں 2 فائدے ہوئے۔ ایک تو آمدن روز کی روز آ جاتی، کیونکہ ابا زیادہ تر سبزی قریبی منڈی میں بیچ آتے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ زمین جلدی خالی ہو گئی اور انہوں نے اگلی فصل کی تیاری شروع کر دی۔ اس آمدن سے انہوں نے نہ صرف گھر کی خستہ حال دیواریں پکی کروا لی تھی، بلکہ ایک نیا کمرہ بھی بنوا لیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ شاید لوگوں کے لیے اب یہ موضوع پرانا ہو گیا ہے اور دلچسپی ختم ہو گئی ہے، مگر کہاں بھولتے ہیں لوگ دوسروں کے زخموں پر نمک چھڑکنا۔ آج خالہ آمنہ بڑے دنوں بعد آئی تھیں، وہ خالہ آمنہ جن کے گھر اگر کوئی بغیر کام کے بھی چلا جائے تو سب سے پہلے پوچھتی کیا مانگنے آئی ہو، بڑا مسکرا کر طنز کے تیز چلا رہی تھیں۔ جب شمی نے چائے کی پیالی پکڑائی تو بڑی حیران ہوئی، کیونکہ ان کے گھر تو 2 وقت کا کھانا بھی نہیں بنتا تھا، کچھ جا کے چائے کی عیاشی۔ اور سناؤ شمی، کتنی کمائی ہو گئی سیزن سے؟ خالہ نے اپنی طرف سے بڑا خطرناک وار کیا تھا۔ شکر ہے اللہ کا، اب کسی سے مانگنا نہیں پڑتا۔ آپ کو تو پتا ہے کہ اب تو رشتہ دار مانگنے پر ادھار بھی نہیں دیتے، دیکھتے ہی دروازہ بند کر لیتے ہیں۔ پیٹ کی فکر ختم ہوئی تو بات کرنے کا ہنر بھی آنے لگا۔ شمی نے بھی خوب بھگو کر جوتا مارا تھا۔ ہاں بھائی، تم لوگ تو اپنی مرضی کے مالک ہو۔ تمہارا چچا بھی کہہ رہا تھا کہ اب تو اسلم کی ٹھاٹھ ہیں، بیٹیاں جو کماتی ہیں۔ میری شبو اگر گھر سے باہر جانے کا نام بھی لے تو باپ اور بھائیوں کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم ابھی اتنے بے غیرت نہیں ہوئے کہ گھر کی عورتیں یوں دندناتی پھریں۔ خالہ کو جوتا کچھ زیادہ ہی زور کا لگا تھا، اس لیے تڑپ اٹھی اور خوب زہریلا وار کیا۔ ہاں خالہ، اس کے بھائی جو ہوئے کمانے والے، ہمارا بھائی بھی تو نہیں ہے، اسی لیے ہمیں اپنے باپ کا بیٹا بننا پڑا۔ شمی جانتی تھی یہ ایسے جاہل لوگ ہیں جن کا مقابلہ ممکن نہیں، تو جلد ہی ہار مان لی۔ خالہ تو کچھ دیر بیٹھ کر چلی گئیں، مگر شمی سوچ رہی تھی کہ یہ کیسے لوگ ہیں، جب بھوکے تھے تب بھی باتیں کرتے تھے، اب جب بھرے پیٹ ہیں تب بھی انہیں سکون نہیں۔ حالانکہ شمی اچھی طرح جانتی تھی کہ خالہ آمنہ کے بیٹے کتنے غیرت مند ہیں اور بیٹی کتنی باحیا اور باپردہ ہے۔ ہر 2 ماہ بعد نیا عاشق ڈھونڈ لیتی ہے اور گھر بیٹھے خوب عیش کرتی ہے، اسے کیا ضرورت تھی گھر سے باہر نکلنے کی۔ آج گھر میں صبح سے کچھ ہلچل سی تھی، اس کی وجہ تھی پھوپھی زہرہ کی فیصل آباد سے آمد۔ پھوپھی کا چکر 2 سال بعد ہی لگتا تھا، اور جب بھی لگتا گود میں ایک نیا بچہ ہوتا۔ اب تو اس سلسلے کو بھی بریک لگ گئی تھی۔ بڑا بیٹا 22 سال کا تھا اور سب سے چھوٹی بیٹی 3 سال کی۔ باقی بچے تو بڑے تھے، صرف چھوٹے ہی 2 لائن تھی۔ یوں تو وہ آئی تھی خیریت دریافت کرنے، مطلب ہفتہ 15 دن رہنے، مگر یہاں آ کر پروگرام بدل گیا اور قیام خاصا طویل ہو گیا۔ ان کا زیادہ وقت پھوپھی سعیدہ کے پاس ہی گزرتا، اسے دیکھ دیکھ کر ہولتی جن کے سر کے بال اب تقریباً سفید ہو چکے تھے۔ ابا زہرہ پھوپھی کی آمد سے خاصے پریشان تھے۔ ان کا خیال تھا کہ پھوپھی کو ان کی یہ حرکت ذرا پسند نہ آئے گی کہ کیسے انہوں نے بیٹیوں کو ساتھ کام پر لگایا ہوا ہے۔ ضرور ایک طویل بحث ہوگی، خاندانی روایات کو توڑنے پر تانے دے گی۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو کیسا خاندان اور کیسی روایات، یہ تو امیروں کے چوچلے ہوتے ہیں، جنہیں پیٹ کی بھوک مٹانے سے فرصت نہ ملے، ان کے لیے روایات بھی ایک بوجھ کی طرح ہوتی ہیں جنہیں جلد یا بدیر اتارنا ہی پڑتا ہے۔ مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ انہیں یہ بات بڑی پسند آئی کہ برے وقت میں آگے بڑھ کر باپ کا بازو بنی۔ پھوپھی زہرہ کی اس بات سے ابا کا حوصلہ اور بھی بلند ہو گیا، دل میں جو تھوڑی بہت خلش تھی وہ بھی دور ہو گئی۔ اسے اپنا فیصلہ ٹھیک لگنے لگا اور خاصا مطمئن رہنے لگا۔ آج صبح سے پھوپھی زہرہ کی سرگرمیاں کچھ مشکوک سی لگ رہی تھیں۔ فون پر کبھی ساس سے بات کرتی تو کبھی نند سے، اب نہ جانے پھپھا سے کون سی بحث کر رہی تھیں۔ کافی لمبی بحث کے بعد وہ ابا کے پاس آ بیٹھی اور بلی تھیلے سے نکال ہی دی۔ اصل میں وہ شمی اور نمی سے بہت متاثر ہوئی تھی، جنہوں نے اپنے باپ کو ایک نئی راہ دکھائی تھی، گھٹ گھٹ کر مرنے کی بجائے سر اٹھا کر جینے کی راہ۔ اصل کارنامہ تو شمی نے سر انجام دیا تھا ابا کو منانے کا، مگر اس میں نمی بھی برابر کی حصے دار تھی۔ چھوٹی تو ابھی اتنی سمجھدار نہ تھی، جدھر کہتے ساتھ چل پڑتی، اسی لیے وہ ان دونوں کی طلبگار تھیں۔ شمی کے لیے اپنے دیور اور نمی کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لائی تھیں۔ بات تو پہلے ہی ان کے ذہن میں تھی
اور وہ دل و جان سے چاہتی تھی کہ ایسا ہو جائے، مگر فیصلہ تھوڑا سا مشکل لگ رہا تھا۔ مگر یہاں آ کر انہوں نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کے پاس سارے فیصلے آسان ہوتے چلے گئے۔ یہ پھوپھی زہرا کا وہی دیور تھا، جب اسے بہانے آئے تھے تو صرف 6 ماہ کا تھا۔ اس پر جو اس کی ساس کا ریکارڈ لگا تھا وہ علیحدہ قصہ ہے۔ اسلم کو تو یہ سب خواب لگ رہا تھا، بار بار اپنے آنسو پوچھ رہا تھا۔ کہاں 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے تھے، کہاں بیٹیوں کے رشتے بھی ہو گئے تھے۔ بار بار بہن کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ آخر زہرا کو کہنا ہی پڑا، بس کر دے بھا اسلم، تو کیا مجھے شرمندہ ہی کرتا رہے گا؟ تو ہمارا بھائی ہے، ماں جایا ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ تیرے حالات کا ہمیں پتہ نہیں تھا، یا ہمیں سب دیکھ کر تکلیف نہیں ہوتی تھی؟ یہ جو رشتے والی بات میں تجھ سے آج کر رہی ہوں، بہت پہلے سے سوچ رکھی تھی میں نے، اور صرف میں نے نہیں، سب بہنوں نے۔ بس ٹھیک وقت کا انتظار تھا۔ ہو سکتا ہے اگلے ہفتے چھوٹی شاہدہ آئے تیرے پاس، نمی سے چھوٹی سبوں کا ہاتھ مانگنے۔ بس تو تینوں کو ایک ساتھ ہی ڈولی میں بٹھا دینا۔ ابا کو لگ رہا تھا کہ یہ سب خواب ہے، ابھی آنکھ جھپکے گی اور ٹوٹ جائے گا۔ وہ ٹکٹکی باندھے بہن کی شکل دیکھے جا رہا تھا۔ بس بھا اسلم، اور تو سب ٹھیک ہے، جو نہیں ٹھیک وہ بھی ہو جائے گا۔ بس ایک ہی دکھ مجھے کھائے جاتا ہے، کہیں چین نہیں لینے دیتا۔ زہرا نے سعیدہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر یہ فیصلہ جو تو نے اب کیا ہے ہم نے سالوں پہلے کیا ہوتا تو حالات ایسے نہ ہوتے۔ سعیدہ یوں اپنی عمر یہاں بابل کی چوکھٹ پر بیٹھی ضائع نہ کرتی، اماں ابا سکون سے جان دیتے، ان کی قبریں ٹھنڈی ہوتی۔ زہرا نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے۔ تو ٹھیک کہتی ہے زہرا، وہ بات جو ہمارے پرکھوں کو سمجھ لینی چاہیے تھی وہ ہماری آنے والی نسلیں سمجھ گئی ہیں۔ بس اتنا ہی رب سونے کا بڑا کرم ہے۔ گیا وقت تو ہم موڑ کے واپس نہیں لا سکتے، پر یہ تو کر سکتے ہیں کہ سعیدہ کی کہانی کو دوبارہ نہ دہرائیں، ابا نے آہستہ سے کہا۔ اگلی شام بڑی ہی خوبصورت اور پر رونق تھی، کیونکہ فیصل آباد سے پھپھا اور زہرا پھوپھی کی ساس باقاعدہ رشتہ مانگنے آنے والے تھے، اور شاہدہ سے بھی بات ہو گئی تھی۔ وہ بھی چاہتی تھی کہ منگنی تینوں کی اکٹھی ہی ہو۔ اس خوبصورت شام کے رنگ میں بھنگ ڈالنے کے لیے خالہ آمنہ آ گئی۔ ہاں بھائی، تم لوگوں نے تو ہمیں کبھی اپنا سمجھا ہی نہیں، اندر ہی اندر سارے فیصلے کر لیے، اور ہمیں کسی نے پوچھنا تو دور کی بات بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ ہم نے کون سا منع کرنا تھا رشتے کرنے سے، پر نہ جی، تم لوگ اکیلے ہی کافی ہو، سارے فیصلے اندر ہی اندر کر لیے ماں بیٹیوں نے۔ ویسے بتاؤ تو صحیح، کون سی ایسی ایمرجنسی آ گئی تھی جو راتوں رات سب کچھ ہو گیا؟ بات کرنے کی تو پہلے ہی خالہ آمنہ کو تمیز نہ تھی، اب بھی سب کے سامنے اندر کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ ایمرجنسی کیسی آمنہ بہن، بس اللہ نے اچھے بر دیے تو شمی کے ابا نے انکار کرنا کفران نعمت جانا، اس لیے اماں بیچاری گھبرا کر وضاحت دینے لگی۔ جانتی ہوں میں بھا اسلم کی کیا اہمیت ہے اس گھر میں، کرتی تو ماں بیٹیاں اپنی مرضی ہو۔ اور پھر تائیدی نظروں سے ابا کی طرف دیکھا، پر کوئی من پسند جواب نہ پا کر خاصی بدمزہ ہوئی۔ پھر کچھ ادھر ادھر کی باتیں کر کے چلی گئی۔ کافی دیر تک سب اس کی باتوں کے زیر اثر رہے۔ آخر ابا نے چپ توڑی، اور تو کوئی بات سچ ہو نہ ہو پرکھوں کی پتہ نہیں، پر ایک بات وہ لوہے کی لکیر جیسی سچ کہہ گئے ہیں۔ سب نے سوالیہ نظروں سے ابا کی طرف دیکھا۔ درانتی کے ایک طرف دندانے ہوتے ہیں، پر لوگوں کے دونوں طرف ہیں، جس طرف بھی ہاتھ لگاؤ ہاتھ کٹے گا۔ ابا نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جہاں سے ابھی خالہ آمنہ نکلی تھی۔ سب نے اس بات میں بے ساختہ سر ہلایا، کیونکہ بات تو واقعی سچ ہی تھی۔